جناب عبد المجید سالک اپنے مضمون افکار و حوادث میں لکھتے ہیں، ایک فوجی نامہ نگار کا بیان ہے کہ میں نے آسام میں ہر طرف بانس ہی بانس کا دور دورہ دیکھا۔ سب سے پہلے میری نظر بانس کے ایک دروازے پر پڑی۔ دروازے میں سے اندر داخل ہوا تو بانس کا بنا ہوا ایک احاطہ تھا جس میں بانس سی کی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھی۔ جھونپڑیوں میں گیا تو بانس کی میزیں، بانس کی چارپائیاں پڑی تھی جن پر بانس کی نرم چھال کے بنے ہوئے گدے بچھے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ باورچی خانے میں مرغی کے چوزے بھی بانس ہی کی ٹوکریوں میں بند تھے، اور موٹے اور کھوکھلے بانس کا ایک گلاس نما برتن پڑا تھا جس میں گھی ڈال رکھا تھا، اور اس کا ڈھکنا بھی بانس ہی کے ٹکڑے کا بنا ہوا تھا۔ آگے چل کر میں نے پانی کے نل دیکھے، وہ بھی بانسوں کے ٹکڑے جوڑ جوڑ کر بنائے گئے تھے۔ بانس کی کشتیاں، بانس کے چھوٹے چھوٹے سنہری پل، غرض جس طرف دیکھا بانس ہی بانس نظر آئے۔ یعنی بانس رہنے سہنے، بیٹھنے اٹھنے، جلانے، باندھنے اور دریا کو پار کرنے میں خوب کام دیتا ہے۔ اس فوجی نامہ نگار کو یہ معلوم نہیں کہ بانس کھانے کے کام بھی آتا ہے، مثلاً بانس کا سالن، بانس کا اچار۔ جو بانس صرف چند گھنٹے کا اگا ہوا اور نرم ہو اس کو تراش کر پانی میں ابال لیتے ہیں، پھر اس کے کتلے کاٹ کر اور نمک مرچ مسالہ ڈال کر سالن پکا لیتے ہیں۔ اور بانس کا اچار تو بارہا میں نے کھایا، اچھا خاصا لذیذ ہوتا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ آئندہ اسکولوں میں امتحانوں میں لڑکوں سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ اونٹ اور بانس میں کیا فرق ہے۔ بعض شہروں میں لیڈروں کے جلوس اونٹ پر نکالے جاتے ہیں اور بعض اخبار نویس بھی لیڈروں کو خوب بانس پر چڑھاتے ہیں، لہذا اونٹ اور بانس کا تعلق ہماری ملکی سیاست کے ساتھ بھی گہرا ہے۔ اگرچہ جو شخص پہلے ہی اونٹ پر سوار ہو اسے بانس پر چڑھنا بیکار ہے، لیکن بہرحال لیڈروں کے شتر غم سے برداشت کرنے ہی پڑتے ہیں۔ مثلاً ہمارے ایک اخبار نویس بھائی آج سے کئی سال پیشتر ہوشیارپور گئے، وہاں کے لوگوں نے گاڑی یا موٹر کی بجائے انہیں اونٹ پر سوار کرا کے ان کا جلوس نکالا۔ اس جلوس کے آگے آگے ایک نوجوان رضاکار نہایت لمبا سا بانس اٹھائے جا رہا تھا جس کے اوپر خلافت کا پرچم لہرا رہا تھا۔ لہذا ہماری سیاسیات میں دو چیزیں نہایت عام ہیں، اونٹ اور بانس۔